میں تو خیر آگے کھڑا تھا تو قبلہ صاحب یہ کرتے تھے، ریاض الجنہ سے نکلتے تھے، پھر باب السلام تو نکل جاندے، پھر واپس آندے مواجہ پاک سے ابھی دور ہوتے، جب وہ آخری دروازہ آتا ہے ریاض الجنہ کا ادھر سے گر کے پھر پیچھے نکل جاندے، پھر ادھر باب بقیع سے باہر جا کے جھانک کے دیکھتے۔ عجیب کیفیت کا شکار تھے، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے تھے کہ سامنے جاؤں، جیسے بھائی شکر ادا کر رہے تھے کہ دربار میں ہوں، لیکن سامنا کرنے کی یہ یقین ہے کہ ادھر بھی سامنے ہے، اس میں وہ نہیں کہ کوئی اس کو کوئی دوسرا رنگ دے، یہ تو یقین، لیکن مواجہ پاک کے آگے جا کے جو ہوتا ہے بندہ وہ سب کو پتہ ہے، ادھر جو کیفیت ہوتی ہے، ادھر جو حال ہوتا ہے، ادھر جو رنگ ہوتا ہے، ادھر پہنچنے کے بعد جو بندے پہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے میں جاتا ہے بندہ بیت اللہ شریف میں، مطاف میں بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ لپٹا ہوا بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ اندر بھی گیا ہوں، لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا ادھر، اس کو بندہ نہ کوئی آج تک قلم بند کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں there are certain things you can just feel them, you can't describe them، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو الفاظ کا جامہ پہنایا جا سکے، وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ تو خیر میں قبلہ صاحب کی بات کر رہا تھا کہ ادھر ادھر، پھر ایک دن میرے پاس ہی ادھر لیٹے ہوئے تھے، ایک دم اٹھے ہڑبڑا کے رانوں کہتا روتے چلے جا، میں نے سینے سے لگایا کہ بیٹے کیا ہوا، بتائیے کیا بات ہے، کیوں ایسے یہ کیفیت ہے، کیوں ایسے رو رہے ہیں؟ بڑی مشکل سے 15-20 منٹ تو انہیں اس میں آنے میں، کہنے لگے ابھی یاسر اور ایک ساتھی ہے وہ آیا اور اس سے کہا مجھے خواب میں کہ آپ علیہ السلام نے طلب فرمایا، میں خواب میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آپ علیہ السلام ادھر رونق افروز ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اذان کدھر ہو؟ میں واپس آتا ہوں اس بات پہ کہ میں ادھر ہاتھ اپنے کا دیکھتا ہوا پیچھے ہٹا، قدمین شریفین میں جا کے بیٹھ گیا، دل میں بڑا یہی کہ ایسے ہی پڑھتا رہتا ہے گروں جب کسی درو کے پرے ماریا نا تو پوچھا وہ گندیا ہاتھ تیرے اس قابل ہیں کہ انہاں دے پیر مبارک دے اتے لا سکے، تو کہیں گا واقعی غلطی ہو گئی، تو نہ کہ یہ نہیں کہیں گا نہیں میں لپڑنا، بلکہ ہی کہیں گا میرے کو غلطی ہو گئی، میرے پیڑے ہاتھ تو اے سونے پیر اس وقت وہ ایسے کریم ہیں، اللہ وہ ایسے کریم ہیں کہ غلام کو ایک دن کے ایک لمحے کے لیے بھی شکستہ نہیں دیکھ سکے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا چلیا، آپ نے چلیا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے میرے ساتھ اور ڈرنا فرشتوں سے۔ میرے پیارے دوستو اپنے نبی پاک کا دامن تھام کے رکھو۔ میں بات کر رہا تھا کہ پھر بات ادھر جائے گی کہ ادھر پیشی ہے، حاضری ہے آپ کے سامنے، اور پوچھا جائے گا بولنا کی کہنا سے جاننا ہے نا کی ان پتہ ہی ہے کون کی گلا کردہ سے نہ دے بارے اگر تے بندہ اچھل کے کہے گا نا، اچھل کے کہے گا۔ کل قبلہ صاحب کتنی خوبصورت انہوں نے 3-4 دن پہلے بات کی تھی کہ ساڑھے آسے تے ویسے ہی موجہ ہون گیا کہ اندر جاواں گے، زمین آپ سے محبت کرتی ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم مسلک 2 ہو گئے، فرشتے آن گے اسی درود پاک پڑھ دیا، وہ بھی درود پاک پڑھ دیا، ہم مسلک 3 ہو گئے۔ ادھر سوال جو حافظہ دے سلسلہ جو ہوئے گا سو ہوئے گا، لیکن ادھر ایک میلاد شریف ضرور شروع ہو جائے گا، زمین بھی پڑھتی ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تہذیب پڑھتے جاواں گے اور انشاءاللہ پڑھتے جاواں گے۔ ادھر تو عجیب ہی رنگ ہوگا، عجیب میلاد پاک سجا ہوا ہوگا۔ خیر جو حدیث مبارک ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام آپ نے جب فرمایا نا کہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا
تو جب یہ آپ فرما رہے ہیں غلام بیٹھے ہیں سر جھکے ہوئے ہیں، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. جب پوچھا نا رب کے بارے میں تو انہوں کی کیفیت ویسی رہی، دین کا پوچھا اسی کیفیت میں. جب آپ نے فرمایا نا کہ میرے بارے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آہستہ آہستہ سر اٹھیا، ہاتھ ہنج تو ہنج ہوئے، زبان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار نہیں 50 باری فرشتے آؤ عمر سے پوچھے دین، اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی فرشتے نے عمر سے یہ پوچھا کہ ان کو جانتے ہو، تو میں پکڑ کے اس کو کہوں گا میرے کو نو پوچھنا تو جاننا، میں تو دستا ہے کون کل کی پتا، میں دستا ہوں. یہ عقیدہ رکھو، یہ اس پاک دربار کے سے عقیدہ ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی وڈے تو وڈے پرلے آلا، وڈے تو وڈے جبے تے امامی آلا، لمبی داڑھی آلا، کوئی آگے کوئی وڈے تے وڈے والے لے گئے نا، تو صرف اس کی کیا ہے کہ ایک لفظ کاٹ میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، بس اس کی تھر تھری پہ جائے گی. لیکن ایمان تیرا یہ ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے. جب پوچھا جائے گا اور بندہ تڑپ کے کہے گا یہی تو میرے آقا ہے، یہی تو میرے مالک ہے، یہی تو میرے بادشاہ ہے، انہی کی خاطر تے میں کوچا کوچا گلی گلی پھریا سا، انہاں دی خاطر تے میں کدھر دا کدھر جاندہ سا، انہی کی خاطر تو زندگی گزاری ہے، انہی کی تو چاہت تھی، کوئی چاہت نہیں، یہی تو تھے، یہی تو ہے، اور یہی تو ہے، اور یہی تو ہے. پتہ فرشتے کی کہن گے جنہاں نے اللہ سن کے بندے کی تھپکی نہیں نہ دیتی ہونی، اسلام سن کے تھپکی نہیں نہ دیتی ہونی، جدو ایک ہے سنن گے گا کہنے ہو سب سے ہو نا والا ہمارے نبی، تو کہن گے تھپکی دیں گے، کہن گے لیٹ جا، ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے. ظاہر دلہن واسطے سیج بھی چٹائیاں پتہ نہیں کدھر جان گیا اسے لے، سیج سونی سیج، سونی مسند تھپکی دے کے سجان گے کہ ادھر تو آرام دے نال اطمینان دے نال سکون دے نال سو جا، جدو تک تیرا رب تیر اٹھاتا نہیں، ادھر سکون دے نال جس طرح کوئی دلہن آ کے سوندی ہے نا اس طرح سو جا. اگے اس دن دے معاملات تو جان تیرا رب جانے، سان صرف ہی حکم سی اگر اس دی شناخت، اس دی پہچان، اس دی دا تعلق نبی پاک نالے تے جدو یہ کہہ گئے میرے نبی ہیں تے تہاڈا کام ختم ہے، آرام دے نال اس کی صلاح چاہے. اور اگر بندہ کہے گا نا پٹھیاں سیدھیاں گلاں یاد آن گیا تو شناخت بھی نہیں ہوئے گی، تو جس نے اللہ پہ انکار پہ گرز نہیں نہ مارا ہوگا، دین پہ انکار پہ گرز نہیں مارا ہوگا، تو وہ اس وقت حدیث مبارک میں آتا ہے کہ پھر وہ خاطر شروع کر دیں گے. وہ گرز اس کے بارے میں کہا جاتا ہے روح زمین پہ مارا جائے تو سرما ہو جائے. تو سارا معاملہ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز کے ساتھ ہے، ایک ہی بات کے ساتھ ہے، ایک ہی معاملے کے ساتھ ہے. وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے کہ آپ کے ساتھ مضبوط تعلق، مضبوط رشتہ، آپ کا ہو کے رہنا، آپ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا. میری بات کرا دیں، آپ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا، جس کا تعلق دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا، اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. جو آپ سے دور وہ اللہ سے دور. اور ادھر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کی زبان سے یہ نکلا، جب ان کی زبان سے یہ نکلا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی
زبان سے کہ میں اس لیے ایک مانتا ہوں، اس لیے توحید پرست ہوں، اس لیے اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہتا ہوں وہ ایک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر امام فخر الدین رازی کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی نکلا، ادھر شیطان بھاگ گیا اور راضی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ آگے تشریف لے گئے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنی نسبت، اسے جس قدر مضبوط رکھ سکو رکھو، دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر کے رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی جس قدر آپ احباب کے دل میں محبت ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اتنا ہی آپ کے کام ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ جو طریقت کا سلسلہ ہے، یہ شیخ اور مرید کا جو تعلق ہے، یہ ہوتا ہی اس لیے ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف ایک چیز کے لیے ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑے اور آگے جوڑے۔ کدھر؟ مدینہ پاک کے ساتھ جوڑے۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ، میرے شیخ اکثر فرماتے، اکثر و بیشتر آپ فرماتے کہ میں منتظر بیٹھا ہوتا ہوں، جو آتا ہے، اور آپ نے لکھا بھی کہ جو آتا ہے میں اسی وقت الصلوۃ والسلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو خیر جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو سلسلے ہیں نا، میرے شیخ اکثر فرماتے ہیں کہ آتا ہے تو میں اسی وقت اس کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کے حضور کو حاضر کرتا ہوں کہ اسے قبول فرمائیے، اور یہی ہے، باقی کوئی اور رنگ نہ طریقت کا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ نئی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ یہ اور رستہ ہے، وہ اور رستہ ہے، کوئی اور رستہ نہیں، رستہ ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا دامن مضبوطی سے تھامنا، آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، خود شیخ کو اپنی ذات کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنا کرنا۔ شیخ ہوتا ہی وہ ہے، پیر کہتے اس کو ہے، کس کو؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات پہ خالی یہ نہیں کہتا جاؤ میں پڑھی ہے تسی پڑھو، قطعی نہیں، وہ گمراہ ہے۔ قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ مت کہو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے، مت کہو وہ بات جو خود نہیں کرتے، اس کی ممانعت ہے۔ اور نماز سے کوئی بھی فارغ نہیں ہے، ہر بندے کے اوپر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ایک مقام پر ہیں، گرد و نواح میں روشنی سی ہوتی ہے اور آواز آتی ہے کہ بس آپ نکل گئے، آپ نے ساری منازل طے کر لی، اب آپ کو نہیں ضرورت ان چیزوں کی، نماز روزے کی۔ آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ملعون میں تجھے پہچان گیا، کیا تو مجھے اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے، اور جس میں ہی صرف اور صرف فلاح ہے اور بقا ہے۔ اس میں سے آواز دوسری آئی کہ وار تو میں ڈاڈا کیتا سی، لیکن آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ یہ جو دوسری وار پہندا ہے نا سٹ پہ، اکثر و بیشتر ہم اس میں ڈبے ہوندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عاجزی میں زندہ رکھے اور عاجزی میں موت دے، اور آپ کو آج بھی عاجزی میں، اس سے بڑی میں دعا آپ میں سے کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ سارے راجے، چودھریاں، ملکاں، خلفاء اور اپنے سمیت سب دے واسطے اس تو بعد اپنے رب کو کچھ نہیں مانگ سکتا۔ اے ساڈے کریم رکھ سن عاجزی زندہ رکھے،
اور عاجزی کی موت دیں، کیونکہ اس میں جو کچھ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، اس میں جو اللہ کریم کا کرم ہے، اس میں جو بندے کو عروج ملتا ہے، اس میں جو اللہ کا فضل، کیونکہ عاجزی کسے ملتی ہے؟ جو تکبر کو مار دیتا ہے، جس میں سے تکبر نکل جاتا ہے. اور جب تک تکبر، یہ جس سے بڑھ کر تباہی پھیرنے والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر غرق کرنے والی چیز کوئی نہیں. بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اور بہت بری چیز ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، اور بچنے کی کوشش کریں. میں بات کر رہا تھا کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے نا، وہ ایک ہی سلاسل، سارے رستے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ادھر لے جانے کے، ادھر پہ ہی نظر کے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، آپ جیسی ہستی جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کیا، بے شمار خدمات ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے جب یہ خیال کیا آگے بھی جانا ہے، تو میرا خیال اس طرف گیا، آگے جا رہا ہے تو تیرے پلے کیے اسی دو ٹکرا مار کے زاڑے در سری آ جاتے ہیں. وہ ہستی کے جن کو آج بھی اتنا عرصہ ہو گیا پردہ فرمائے ہوئے، آج بھی ان کے دربار پہ جائیں، جس طرح مسلمان جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح ہندو سکھ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خالی جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج بھی ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے کام بنتے ہیں، ان کی دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے. میں خود ذاتی طور پہ کئی ایسے مسلمانوں کو مل چکا ہوں جو ادھر حاضر ہوئے اور وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے. ان کے پیش ہو کر ان کے اوپر اللہ کریم کا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا، احسان ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس خیال میں کہ آگے کیسے جائے گا، کیا کرے گا. پھر فرماتے ہیں جب مجھے اس خیال نے تھوڑا پریشان کیا کہ آگے کیا ہوگا، تو ایک لمحے کے اندر میرے آقا نے مجھے سہارا دیا. میری نگاہ کے سامنے ایک لمحے کے اندر گنبد پاک آیا، اور میں اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ مجھے آگے کی کیا فکر، آگے میرے آقا جو میرے لیے موجود. یہ جو لوگ جن کے اوپر کرم ہوا ان کا یہی رنگ رہا، یہی ہے اور یہی رہے گا. اور اس سے جو ہٹ گئے، راہ راست سے ہٹ گئے، راہ ہدایت سے ہٹ گئے، ان کی کیفیت بہت مختلف ہے، ان کے معاملات خراب ہیں، وہ شریعت سے دور ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی اور رستہ ہے. ہاں ہے وہ رستہ، بالکل رستہ ہے. میں بھی کہنا اور رستہ ہے. میرے آقا کا رستہ واحد رستہ جنت کا رستہ ہے، اور ایک اور رستہ گڑے وچ پھٹن کا رستہ ہے. کوئی رستہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہستی جب موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہے، وہ کشتی ہے، سوئی نکالتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، نکالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں موسیٰ سیکھنے چلے ہیں، لینے چلے ہیں کچھ، پہلے یہ جان لیجئے کہ میرے اوپر جو کرم ہے اس کا وہ یوں ہے کہ جیسے اس پانی کے اوپر یہ کشتی چل رہی ہے، مجھے اس نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے. اور آپ کی مثال میرے سامنے اس وقت یوں ہے کہ جو آپ کے اوپر کرم ہوا ہے، اس سوئی کے ناکے میں جو پانی ہے، آپ کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ کشتی چل رہی ہے. پھر فرماتے ہیں، ساتھ ہی فرماتے ہیں، یہ نہ گمان کیجئے گا کہ میرے پاس ہی سب کچھ ہے، میں ہی سب کچھ ہوں. اس پہ تو قدرت رکھتا تھا کہ ادھر مثال دے دی، اس پہ قدرت رکھتا تھا کہ ادھر مثال دے دی. لیکن اس دربار پاک کی اگر مثال دینا چاہوں نا، اس دربار پاک کی اگر بات کرنا چاہوں، اور اگر خضر یہ طریقہ اپنائے کہ ان کے مقابلے میں یوں، تو خضر کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اس دربار پاک کا ادب یہ ہے، اور اس دربار پاک میں ہے یہ کہ اس کے مقابلے میں یوں بھی مثال نہیں دے سکتا. روحانی دنیا حضرت خضر علیہ السلام نے اجدہ ہے ڈڈو کوئی کسی جگہ بہ کے پٹھیاں سیدھیاں گلاں کرے کہ کوئی اور رستہ ہے. اس سے بڑھ کے مجھے کسی قسم کا کوئی، کیونکہ میں اپنے آقا کا ہوں، تھا اور رہوں گا، اور جو میرے آقا کے رستے سے ہٹ کے بات کرے پاوے کوئی ہو،
مجھے خود یاد آ گئے پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اڑنا بھی تکے نا، چھو کر کے کچھ نہ کچھ کرتا تکے، لیکن وہ میرے آقا کے احکامات سے کے خلاف کام کرتا ہو تو جان دے کہ اس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، رحمان سے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس چیز کو سمجھو اور خوب سمجھو کہ یہ جو رستہ ہے نا، یہ رستہ خوبصورت رستہ، عرفہ والا رستہ، شانوں والا رستہ، یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بندہ شیخ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو، خود غرق ہوتا ہے، جس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جو خالص مرید بنتا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، تو وہ ادھر سے پاتا کیا ہے کہ وہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے. شیخ کیوں کہ شیخ کسی ذات میں فنا ہے، وہ ادھر فنا ہوا کیونکہ ہمارا سیدھا سیدھا سلسلہ ہے نا. قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ لا ثانی رحمت اللہ علیہ فنا فی شیخ، حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کی ذات میں فنا، حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات میں فنا، وہ حضرت عظیم الشان شانوں والے خواجہ چرائی رحمت اللہ علیہ کی ذات میں فنا. وہ آگے سے چلتے چلے جائیے، چلتے چلے جائیے، چلتے چلے جائیے، کہیں اس پاک دربار کے فقیر ہے، کہیں اس پاک دربار کا نور ہے، کہیں کسی اس پاک دربار کا کوئی درویش ہے، کہیں اس پاک دربار کی کوئی روشنی ہے. اس پاک دربار ہے وہی فنا 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 فنا. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فرحیت کی قبلہ صاحب جو خوبصورت بات کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یہ سارے کے سارے فنا کدھر، اور جس کو پکڑتے ہیں اسے بھی فنا کر دیتے ہیں. کس کی ذات میں؟ اپنے آقا کی ذات میں. وہ فنا فی الرسول ہو گئے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، اور فنا فی الرسول ہی، آگے کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ جو چکر بھاگ ہے اس کے بعد کچھ ہے نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فیصلہ فرمایا ہے. اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام جڑے چھالا مار مار کے کہہ دینا اسی فنا فلنا سان اللہ نال محبت ہے، دعویٰ کر دیں بس ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنا ہو میرے حبیب دی ذات ہے، آپ دی اتباع، آپ کے عشق میں تم آپ کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کرو، میں تمہیں فنا فی اللہ کا مقام. سارا دار و مدار دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا. اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں. وہ بے نیاز ہے، اس نے کائنات کی تخلیق کی ہے تو اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر کی ہے. اٹھائے گا آپ کے قدموں کے نیچے سے اٹھائے گا. شفاعت کریں گے تو رسول اللہ پر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تخت پہ اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے ساتھ اٹھا کے فرمائے گا اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، پہلے یہ رہا کہ عرش والے کا نام محمود اور فرش والے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہیں اور میں مقام محمود بھی آپ ہی کا جو چاہے کرے. ہمارے آقا ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانیں ورا اور ورا تھری ہیں اور رہیں گی. آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو، رشتے کو، نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرو. اپنے نبی پاک کا دامن مضبوطی سے تام کے رکھو. ہر لمحہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو کے گزارو. آپ علیہ السلام کے ساتھ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور اس میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، آپ کے ساتھ ایسا تعلق جوڑو کہ یہ نہیں کہ کہیں بولو تو یہ خیال کر کے بولو کہ اگلا کہے گا واہ 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 کمال بیان کی تس، کہیں پڑھو تو کرو دے کہ لوگ کہیں کہ کیسا ہے. نہیں،
اس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کرو کہ جدو کوئی نہ ہوئے، کوئی بھی نہ ہوئے، وہ دیکھ رہا ہوئے، اور یہ یقین ہو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور بندہ اپنے آقا کی طرف دیکھ تو سکتے نہیں، ہاتھ باندھے ہو، سر جھکے ہوئے ہو، اور اس وقت ادھر جب نظر پڑے نا تو شرم نہ آئے، بلکہ دل خوش ہو جائے کہ ادھر آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی بستے ہیں ادھر، آپ کا یہ ٹھکانہ ہے، آپ کی محبت ہے۔ بندہ جس وقت تنہائی میں اپنے آپ کو محسوس کرے نا کہ بس میرے پاس، میرے دل میں میرے آقا کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی طرح کو اور چیز کو آنے بھی نہیں دیتا کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مزہ آئے، پھر لطف آئے۔ آقا کی بات کرو آقا کو خوش کرنے کے لیے، جیسے قبلہ صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ اپنا آپ بیچارہ کسی دا کی ہے تو کسی دا کی ہوئے گا۔ وہی سب کچھ ہے، وہی سب کچھ تھے، اور وہی سب کچھ رہیں گے۔ ان کے ساتھ تعلق مضبوط، ان کے ساتھ رشتہ مضبوط، ان کا دامن مضبوطی سے تھام کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کرو۔ اور وہ والدین جن کے ابھی معصوم بچے ہیں، ابھی سے نظر رکھو، اور وہ پریشان ہو کہ جو بڑے اچھے مسلک پہ تھا، بڑے اچھے عقیدے کا تھا، لیکن اس سے یہ کوتاہی ہوئی کہ اسے یہ تو دل میں رہا کہ پتر کی جاندیاں کوئی ٹائی مرلے دے جاؤں گا، یا 2-4 کاغذ دے جاؤں گا، یا یہ دے جاؤں گا، ہو جے جاؤں گا، لیکن اصل چیز جو اسے دینی چاہیے تھی وہ نہ دے سکا ہو۔ اس کی کوتاہی، اس کوتاہی کا ذمہ دار اپنے آپ کو محسوس کرے، اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگے کہ میرے سے یہ کوتاہی ہوئی، میرے سے یہ غلطی ہوئی کہ جو سب سے زیادہ ضروری میرے لیے چیز تھی کہ الحمدللہ دیکھو نا مزہ آتا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ نسل در نسل غلام ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا فضل، اس سے احسان ہے کہ اس نے غلام ابن غلام ابن غلام اور ابن غلام بنایا۔ اور اتنا مزہ آتا ہے جب قبلہ صاحب کو دیکھتا ہوں، اتنی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ اس معاملے میں اگر میں نے کسی بھی جگہ پہ